آج کے شو میں ایف آئی اے کی کارروائی، ڈی جی نادرا قانون کے شکنجے میں، نادرا دفتر کی عمارت ادائیگیوں میں خرد برد، قومی خزانے کو بھاری نقصان۔ Corruption اور نادرا they are entities of each other. They can't go together. ایک آپ کی نیشنل ڈیٹا بیس اور رجسٹریشن اتھارٹی اور وہاں کرپٹ لوگ بیٹھے ہوں، unheard of, unbelievable, unacceptable. جعلی شناختی کارڈ تحقیقات، 765 نادرا ملازمین برطرف، 856 سے پوچھ گچھ۔ کویت میں نادرا کے ملازم کی مبینہ خود برد، ایف آئی اے کی کارروائی۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ میرے پاس آج بہت سے دستاویزات ہیں جو ہم ایف آئی اے کی کولیبریشن یا ایف آئی اے سے حاصل کیے ہم نے۔ تحقیقاتی جو ادارے اس وقت ہیں، انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، نادرا یعنی نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹری اتھارٹی، وہاں پر کیا چل رہا ہے، وہاں پر مبینہ خود برد کے کون کون سے کیسز سامنے آ چکے ہیں اب تک، آج کے پروگرام میں بے نقاب کریں گے۔ میں پروگرام سٹارٹ کرتے ہوئے جو امپورٹنٹ کیس بتاؤں گا وہ کیس نادرا کے بالکل ریسنٹلی ڈی جے کے اریسٹ کا ہے، جن کے کل ضمانت قبل از گرفتاری خارج ہوئی، تو وہیں ان کو گرفتار کیا گیا، ڈی جی نادرا کو، اور الزام ان پر یہ تھا، ان کے ساتھ 3-4 افراد اور بھی تھے، اس کی ڈیٹیلز آگے چل کے آپ کو بتائیں گے پروگرام میں کہ الزام آخر کیا تھا، کس وجہ سے ایف آئی اے نے ڈی جی نادرا کو اریسٹ کیا، وہ ایف آئی آر کیا تھی اور الزام کیا تھا، بلڈنگ کے معاملات، دفاتر کے معاملات نادرا کے، اس سے قومی خزانے کو کتنا بڑا نقصان ہوا، کتنا بھاری نقصان ہوا، آج کے پروگرام میں بے نقاب کریں گے۔ تھوڑا دیر اس کے بعد آگے چل کر پروگرام میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ صرف یہ نہیں بلکہ کویت تک میں ریسنٹلی ایک ایکشن ہوا، کویت میں پاکستان ایمبیسی کے اندر نادرا کے ہی ایک ملازم، ادارے کو ڈیفیم کرنا مقصد نہیں لیکن اس میں ملوث یا اس کے اندر موجود چند ایسے عناصر جن پر ایف آئی اے نے کارروائی کی ہے، ان کو بے نقاب آج پروگرام میں کر رہے ہیں۔ کویت میں کیا ہوا آخرکار، وہ کہانی کیا ہے، نادرا کے مبینہ افسر نے کتنا نقصان قومی خزانے کو پہنچایا، ایمبیزلمنٹ کری فنڈز کی، ہم بے نقاب کریں گے پروگرام میں۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس ملازمین کو فیک این آئی سیز کے مد میں اب تک نادرا سے برطرف کیا گیا ہے، یا کتنوں کے اوپر پوچھ گچھ اور ان کو گرل کیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں وہ نمبرز ہی بے نقاب کریں گے، رپورٹ بے نقاب کریں گے جو سینٹ میں پیش ہوئی تھی کچھ ماہ پہلے۔ بہت کچھ ہے نادرا اور ایف آئی اے کے حوالے سے، تحقیقاتی ادارے آخرکار کیا کر رہے ہیں، کیا پیش رفت ہے، تحقیقات کس طرف آگے بڑھ رہی ہے، کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، آج کے پروگرام میں فیکٹس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میرے ساتھ رہے گا، اس بریک کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ ہوں گے۔ Corruption اور نادرا they are entities of each other. They can't go together. ایک آپ کی نیشنل ڈیٹا بیس اور رجسٹریشن اتھارٹی اور وہاں کرپٹ لوگ بیٹھے ہوں، unheard of, unbelievable, unacceptable. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، جہاں ہم نے آپ کو بتایا کہ 3 اہم معاملات نادرا کے حوالے سے، ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی کے حوالے سے۔ چودھری نثار صاحب کی سٹیٹمنٹ ابھی آپ نے سنی ہے۔ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جو پہلا معاملہ اس وقت ہے تقریباً جس سے نقصان جو ہے کروڑوں کے اندر ہے، جو قومی خزانے کو ہوا ہے، یہ معاملہ بلڈنگ رینٹ آؤٹ کرنے کا معاملہ ہے۔ جو بلڈنگ رینٹ آؤٹ کی گئی، ایف آئی اے کی ایف آئی آر جو کہ کارپوریٹ سرکل ایف آئی اے نے کاٹی، اس میں باقاعدہ لکھا گیا کہ تقریباً 37.9 ملین روپیز کا لاس ایکسچیکر کو اس بلڈنگ کو رینٹ آؤٹ کرنے سے ہوا، جو نادرا نے اپنے دفتر کے لیے کری۔ اس کے اندر ایک تو ڈی جی جو گرفتار ہوئے کل، جن کی ضمانت ریجیکٹ ہوئی تھی، اس کے بعد گرفتار ہوئے، ایک ڈائریکٹر ریل اسٹیٹ شامل ہیں اس ایف آئی آر میں، 2 ڈپٹی ڈائریکٹرز نادرا کے شامل ہیں۔ اس ایف آئی آر میں یہ لکھا ہے جی کہ یہ معاملہ پیپرا قوانین کی مبینہ خلاف ورزی سے ہوا اور اس سے قومی خزانے کو نقصان ہوا۔ جو ٹوٹل ڈیل ہے اس میں کچھ مہینے کا ایڈوانس رینٹ کا دیا گیا اور تقریباً ماہانہ رینٹ تقریباً 4.4 ملین روپیز کا رکھا گیا۔ اس ایف آئی آر کو کارپوریٹ سرکل نے جو رجسٹر کیا ہے، اسی کے تحت ڈی جی نادرا طاہر اکرام صاحب کو گرفتار بھی کل کیا گیا ہے۔ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے،
संगीन केस है। चौधरी निसार साहब करप्शन का खात्मा करने के लिए बहुत कुछ कह चुके हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में मुमताज माहिर कानून जनाब शहाब ओस्तो साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं। आप FIA की जानिब से केसेस में FIA को की तरफ से पेश भी हो। मेरे साथ जनाब ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब, साबिक ब्रिगेडियर, और आप साबिक DG नैब हैं, इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शहाब ओस्तो साहब, सर ये मामला आपने FIA के केसेस देखे हैं, DG नादरा को FIA ने अरेस्ट किया है, खबर कितनी बड़ी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, केस कितना इंपॉर्टेंट है आपकी नजर में? देखिए जी, ये नादरा का जो इदारा है, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के चंद इंतहाई सेंसिटिव और अहम इदारों में से है, क्योंकि इनके पास हमारा पूरा नेशनल बायोमेट्रिक डेटा मौजूद है और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं समझता हूँ दुनिया में जो 50 बड़ी कंपनीज हैं उनमें से एक ये गिनी जाती हैं। इनकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तकरीबन 11,000 के करीब मुलाजमीन हैं, 800 के करीब तो इनकी डोमेस्टिक ऑफिसेज़ हैं, 5 इंटरनेशनल ऑफिसेज़ हैं। इनकी बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है और इससे इनको इंस्टीट्यूशनली भी काफ़ी ऑटोनमस स्टेटस हासिल है। और ये इनके पास जो है पूरे जो रिक्वायर्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अवेलेबल है, सीक्रेसी और प्रोटेक्शन, इंक्रिप्शन, सारी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। लेकिन जो खान साहब, मुझको बात समझ में नहीं आ रही कि आपको याद है कि नेशनल एक्शन प्लान बना था ये आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद जी। अब जो रिपोर्ट्स अगर आप देखें जो अब सामने आ रही हैं कि नादरा के अंदर क्या होता रहा है, 2011 में एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो एक बावसूख रिपोर्ट है और इसको अभी तक किसी ने डिनाई नहीं किया, 2011 में सिर्फ 26 केसेस डिटेक्ट हुए थे फेक NICs के, और उसके बाद 2012 में तकरीबन 493 के करीब फेक NICs के केसेस डिटेक्ट हुए। फिर अचानक एक जंप आता है और 2013 में 6,000 के करीब जो है फेक NICs डिटेक्ट होते हैं। और फिर 2014 में 22,000 और फिर 2015 में तकरीबन 64,000। अब मुझको ये बात समझ में नहीं आ रही कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत तो आपको ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत थी, ज़्यादा आपको स्ट्रिक्ट रेजिमेंट वहाँ पे आपको प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश करने थे, इंटरनल आपकी जो मैनेजमेंट है उसको आपको मजबूत करना था। क्योंकि अगर आपने फॉरेन इलीगल नेशनल्स को NICs दे दिए और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 90,000 के करीब जो है जाली शनाख्ती कार्ड दिए गए हैं सिर्फ बलूचिस्तान में, जिसमें बांग्लादेशी भी हैं, उज़्बेक्स भी हैं, मुख्तलिफ लोगों को दिए गए हैं। अब ये सारे लोग ही हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। वो एक आम सिक्योरिटी का आदमी, खासतौर पे पुलिस के लोग, वो तो आपको ID कार्ड ही देखते हैं आपका, और उस पे ही आपको फिर क्लियरेंस दे देते हैं आगे, तो दे कैन ट्रैवल फ्रीली अक्रॉस द कंट्री। सर, आप जो नेशनल एक्शन प्लान से इसका रब्त जोड़ रहे हैं, आप ये इसलिए कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के लिहाज से खतरा है, अगर इस इदारे में करप्शन है तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। जाहिर है जी, देखिए ये चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि नादरा और करप्शन ये दो अल्फाज एक साथ नहीं चल सकते डेटाबेस। देखिए जी, ये तो वो इदारा है, मैंने जैसे पहले गुजारिश की, जिसके पास तकरीबन कोई 150 मिलियन या इससे भी कहीं ज़्यादा जो सिटीजन्स का डेटा मौजूद है। और ये एक नेशनल, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक हमारा एसेट है, जिसमें हमारी पूरे मुल्क का एक तरह से जो है आपका डेटा मौजूद है। अब अगर वहाँ पे इस तरह की जो है बेकायदगियाँ हों, करप्शन हो, वो भी DG लेवल पे अगर करप्शन होती है, फिर आपने देखा कि 800 के करीब लोगों को, तो मुझको याद है इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने सितंबर या नवंबर लास्ट ईयर उन्होंने कहा था कि हमने 800 मुलाजमीन को निकाल दिया है। बिल्कुल किया, बाकायदा सेनेट में रिपोर्ट पेश की है। 800 मुलाजमीन को निकालने का मतलब ये है कि आपका पूरा का पूरा इदारा जो है वो बिल्कुल ही जो है अंदर से उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई डिसिप्लिन नहीं था। तो उसके बाद पता नहीं 700-800 लोगों पर अभी भी इंक्वायरियाँ चल रही हैं। तो और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आता है, आपको ये पता है। तो अब बताएं कि जब इतना इंपॉर्टेंट इदारा, जिससे आपको नेशनलिटी भी मिल सकती है, जो आप लिटरली वो नेशनलिटी बेचते हैं, अब अगर आपने इस इदारे पे भी कोई चेक नहीं रखा, कोई किसी किस्म का आपने इसमें। अच्छा, ये जो मैसेज है मुसद्दिक साहब, आप अकाउंटेबिलिटी के हवाले से देखते हैं मामलात को, ये बताएं ये मैसेज कैसा है? क्योंकि जिस तरह इंपॉर्टेंस इदारे की क्या है ये तो शाह साहब ने समझाई है, और हम ये हरगिज नहीं कह रहे कि पूरा का पूरा इदारा करप्ट है, ये नहीं कह रहे कि इदारा गलत है, खराब है, नेशनल इंस्टीट्यूशन है। एक आखिरकार चंद अनासर ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हाईलाइट हुआ, ये भी अभी केस है, FIR रजिस्टर हुई है, आगे मामलात बढ़ने हैं, मामलात आगे चलेंगे कोर्ट में। अब इसमें जो प्रोक्योरमेंट लॉस का भी हवाला है मुसद्दिक अब्बासी साहब,
کہ بلڈنگ کے رینٹ آؤٹ کرنے میں پروکیورمنٹ لاس کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا. آپ کے نزدیک یہ فلا ہے, کرپشن ہے, آپ کیا کہیں گے اس چیز کو جو باقاعدہ اسلام آباد کے اندر ایک بلڈنگ ہائر کی گئی, ادھر یہ معاملہ ہوا؟ مصطفی صاحب, جس طرح انہوں نے فرمایا کہ نادرا ایک بڑا بے مثال ادارہ ہے اور اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک دائی کی طرح سے ہے. انہوں نے بڑا اچھی طرح اس کو کمپریہنسولی کور کیا. ان کا ڈیفینیٹلی پی پی آر اے کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کی وائلیشن اگر ہوئی ہے تو ایف آئی اے نے صرف وائلیشن نہیں ہوگی بلکہ یہ کرمنل وائلیشن ہوگی, جہاں پہ نیشنل ایکسچیکر کو لاس دیا گیا اور مس یوز آف اتھارٹی میں یہ انوالو ہوں گے. سب سے سیریس مسئلہ یہ ہے کہ جیسے وہ چائنیز سینگ ہے کہ فش راٹس فرام دا ہیڈ. اف ہیڈ از راٹن, اگر سر جو ہے وہ سڑ گیا ہے اس ادارے کا, تو آئی ونڈر کہ اس دور کے اندر جب تک یہ ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں, اس کے چیئرمین رہے ہیں یہاں کے اس ادارے کے, تو نیچے جو لوگ ہوئے ہوں گے انہوں نے کیا سگنل ڈرائیو کیا ہوگا اور وہاں پہ کرپشن کا کیا حالت ہوگی اگر اتنی ریمپڈ کرپشن انٹیگریٹی آفس میں ہے, وچ از دا ہائیسٹ آفس آف دی انسٹیٹیوشن. تو ڈاؤن دا لائن میسج کیا جاتا ہوگا اور ڈاؤن دا لائن کتنی کرپشن ہوگی. میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے اس چینل کے وساطت سے گورنمنٹ کو کہ اس کا جو ٹینیور تھا ان حضرت کا, اس کے اندر جتنے بھی باقی چیزیں ہیں ان کو بھی بڑا ڈیٹیلڈ میں جو ہے وہ اس کی آڈٹ کیا جائے, اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. اور نادرا نے جو ہے ناٹ اونلی یہ نادرا نے اگر افغان کو دیکھیں چار نام ہیں, اسمگلنگ میں اس میں چار نام شامل ہیں. اس میں ایک ڈی جی تو ہیں, ان کے علاوہ ڈائریکٹر ریل اسٹیٹ ہیں, 2 ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں نادرا کے جن کا نام ایف آئی آر میں ایز اکیوز لکھا ہوا ہے. اب یہ گرفتاری کل ایک ہوئی ہے. اب اس سلسلے میں سر کون کون اور ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا اوپر سے نیچے تک چیک کیا جائے کہ کون کون انوالو ہو سکتا ہے اس پورے معاملے میں, یہی لوگ ہیں؟ اگر ڈی جی انوالو ہے تو واٹ اباؤٹ دا چیئرمین, واٹ اباؤٹ دا سیفان, واٹ اباؤٹ دا چیئرمین؟ دا چیئرمین آفس جو ہے, چیئرمین جو آفس ہے اس کی کام نہیں بنتا تھا کہ اس کو مانیٹر کرے, اس کو سپروائز کرے. دا پوائنٹیشن چیئرمین آفس کی طرف بھی جاتی ہے. اگر ایک ڈی جی کرپٹ ہے اور اس کو مانیٹر نہیں کیا گیا, اس کے سسٹم کو نہیں دیکھا گیا, تو آئی ایم شیور جو ہے چیئرمین پہ بھی پوائنٹیشن ہونی چاہیے اور چیئرمین کو بھی اس کے اندر انوالو کرنا چاہیے, اس کو بھی انٹروگیشن میں شامل کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈی جی کرپٹ ہو اور چیئرمین کو اس کی خبر ہی نہ ہو. اور ڈی جی کے نیچے ایک آفس نہیں ہوتا, بہت سارے آفس ہوتے ہیں, وہاں پہ کیا کرپشن ہوئی ہوگی. آئی ایم شیور ایک ملی بھگت سے ہوتی ہے کرپشن. آئسولیشن میں ایک بندہ نہیں کر سکتا. وائٹ کالر کرائم کا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اس میں لوگ انوالو ہوتے ہیں, سب مل کے کرپشن کرتے ہیں. اس میں اس پرٹیکولر کیس میں پیپرا لاس کا معاملہ ہے تو نیب بھی آ سکتا ہے اس میں, تو اگر پیپرا قوانین کا مسئلہ ہے. نہیں, نیب تو انڈر سیکشن جو اس کی موجود ہے اس میں ایون ایف آئی اے سے کیس ٹرانسفر کر سکتی ہے نیب, اگر میگنیچیوڈ اتنا بڑا ہے, اس کی سینسٹیوٹی زیادہ ہے. نیب کے پاس یہ بھی پاور ہیں کہ وہ یہ ٹرانسفر بھی کر سکتی ہے, اور جب وہ ٹرانسفر کرتی ہے تو آٹومیٹکلی, کیونکہ 2 ایجنسیاں ایٹ ون ٹائم کاگنیزنس نہیں لے سکتی ہے کہ آفینس کی, یا وہ ایف آئی نے لے لیا ہے, اگر وہ مائنر کیس ہے تو اٹ ول ایف آئی ہینڈل کرے گا. اگر یہ میگا کیس بنتا ہے اس سے بڑا, تو آئی ایم شیور اس میں اور کوئک ریکوری کی ضرورت ہے اور ایگزمپلری پنشمنٹ کی ضرورت ہے, تو اس میں نیب کو ٹیک اوور کرنا چاہیے. صاحب کی طرف بھی آنا چاہوں گا. قوت شاہ صاحب, یہ ایک کیس تو ایک ہے جو ابھی ہم دکھا رہے ہیں, اس کے علاوہ 2-3 اور معاملات ہیں جن کے ڈاکیومنٹس ہمارے پاس ہیں, اور کچھ ایسے معاملات ہیں جو پینڈنگ میں اس وقت ہیں. پشاور میں ایک بلڈنگ کا معاملہ ہے, دیگر اور معاملات ہیں, وہ بھی ہم ڈیٹیلیں بتائیں گے. لیکن قوت شاہ صاحب کتنا سگنیفیکنٹ ہے, اوستو صاحب نے بھی کہا, بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا, نادرا جیسے ادارے میں خود چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں کرپشن اور نادرا یہ 2 الفاظ اینٹی ہیں ایک دوسرے کے, یہ نہیں ہونا چاہیے. قوت شاہ صاحب, آپ الیکشن کمیشن میں رہے ہیں, نادرا کے ساتھ کلوزلی ورک کیا, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے سر, کیا معاملہ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں, سوری طور پر آپ نے بہت اہم کیس آج آپ نے ڈسکس کرنے کے لیے اپنے بے نقاب پروگرام پیش کیا ہے. نادرا کی جو اسٹیبلٹی ہے, نادرا نے کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ تو ہمارے دوستوں نے ذکر کر دیا, لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جس وقت کہ حکومت کا نظام ہی دھرم برم ہو جائے, کرپشن آ جائے, پاناما لیکس کے حوالے سے بڑی بڑی شخصیات کے حوالے آگے ہیں, تو اس لحاظ سے جب پورا ملک میں کرپشن کی وبا پھیل جائے تو اداروں میں بھی آ جاتی ہے. اب میں آپ کی بات کرتا ہوں طاہر اکرام کے بارے میں. طاہر اکرام جو ہے یہ انتہائی متنازع ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں. جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور الیکشن ٹریبونل نے بہت سے ہمارے قومی اسمبلی کے اراکین کا ریکارڈ چیک کرنے کے لیے وہاں نادرا کو بھجوایا تھا, تک وہ شناختی کارڈ کے حوالے سے بھی اور تھم امپریشن کے حوالے سے بھی اور بیلٹ پیپر کی جو ہے وہ چیکنگ کر لے, تو اس موصوف کا نام یہ آیا تھا
کہ یہ رات کے اندھیرے میں ایک ایسے شخص سے ملتا رہا جس کے الیکشن ٹریبونل میں ایک کیس چل رہا تھا. تو میں نے باقاعدہ اس کا نام لے کر اپنے کالے میں ذکر کر دیا تھا کہ جناب ہمیں پتہ چل گیا کہ رات کے 12 بجے اس صاحب سے ملنے گئے تھے منسٹرز کالونی میں. تو میں یہ شخص ہمیشہ سے متنازع رہا، لیکن کریڈٹ جاتا ہے چودھری نثار علی خان کا کہ اتنی پاورفل شخصیت، تحریک کرام کے پیچھے پوری ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، ہم جانتے ہیں اس کو. آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ نے بے نقاب اس پروگرام کے شامل کر دیا. میں تحریک کرام کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس لیے وہاں اتنے حرکتیں کی، غیر ذمہ نے باتیں کی ہیں، اس کا ریکارڈ کو ٹیمپرنگ کیا. ہماری سیاسی پارٹیوں نے جن کا کیس چل رہے تھے انہوں نے الزام لگایا ہے کہ نادرا کی دفتروں کے اندر رات کے اندھیرے میں ٹیمپرنگ ہو رہی ہے. تو یہ ٹیمپرنگ میں بھی شامل تھا. اسی لیے ان کی تمام ٹیمپرنگ کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو انتخابی فرشتوں کا تمام ڈاٹا جو نادرا کو دیا ہوا تھا، اتنا بڑا اہم ڈاکومنٹ جو بڑا سینسیٹیو ڈاکومنٹ ہے، وہ واپس لے لیا. اب وہ نادرا کے پاس الیکشن کمیشن کا کوئی ڈاٹا موجود نہیں ہے. اسی طرح کی یہاں جب سے بریگیڈیئر معین سلیم گئے ہیں، یا اسی شخص نے تحریک کرام نے طارق ملک کے خلاف سازشیں کی، حکومت کے درمیان اختلافات پیدا کروائے اور اس کو ملک بدر کروایا. تو اسی طرح کے یہ لوگ ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کی جو آپ کو رینٹ لیا ہے، یہ کنٹرول لیا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے کرپشن کی ہے اور آپ نے بے نقاب کر دیا ہے، لیکن نادرا کو اس وقت ضروری ہے کہ اتنے ہمارے دوستوں نے ذکر کیا سینسٹیو ہے. الیکشن کمیشن کو آئندہ ڈیلیمیٹیشن ہونا ہے، ان کا بھی ساری جغرافائی حدود انہوں نے نادرا سے لینی ہے. ان حالات کو ہم دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان پر بڑی اہم ذمہ داری ہے. چودھری نثار صاحب نے ذمہ داری کس طرح اہم طریقے سے نبھا بھی آپ نے دیکھا. ابھی ہم نے ذکر کیا، نمبرز ہم رپورٹ ہے پیش کریں گے کہ کتنے افسران کو برطرف کیا ہے ایف آئی اے نے. اب ڈی جی نادرا کو اریسٹ کیا ایف آئی اے نے، وہ بھی چودھری نثار کو رپورٹ کرتی ہے. تو سر یہ کمنڈیبل جاب ہے. آپ صاحب کہیں جی اچھا ہو رہا ہے کہ چیک اینڈ بیلنسز نظر آ رہے ہیں سسٹم کے اندر، یا اس کو کیا کہیں گے آپ کہ آپ روکا جا رہا ہے نا، روکا گرفتار ہوتا ہے کوئی، اگر ایف آئی آر رجسٹر ہو رہی ہے، کوئی کرائم نشاندہی ہو رہی ہے اس کی، تو اٹس گڈ. شاہ صاحب اس میں اگر چودھری نثار صاحب انٹرفیئر نہ کرتے تو ظاہر ہے اس کو گرفتار کون کرتا ہے؟ یہ تو کریڈٹ جاتا ہے چودھری نثار علی خان کے، جنہوں نے فری ہینڈ دے دیا ایف آئی اے کو بھی، نیب کو بھی، اداروں کو بھی، آپ گرفتار کر لیں. اگر اس کے پیچھے جس شخص کے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ کو مجھے معلوم ہے، چند منسٹر جو ابھی آ جائیں گے، دیکھنا ابھی چند روز پہ پتہ چل جائے گا اس کی ضمانتیں دوبارہ کیسے ہوتی ہے، کیسے معاملہ ہوتا ہے. اس کے پیچھے پورا ایک گینگ ہے ہماری قومی اسمبلی کے ممبران کا اور ایک چند وفاقی وزراء کا، جن کو انہوں نے سپورٹ کیا الیکشن میں، الیکشن ٹریبونل کے ریکارڈ میں ٹیمپری کرنے میں سپورٹ کیا. جو سب باہر آ جائیں گے. لیکن چودھری نثار علی خان کی شخصیت بڑی مضبوط ہے، وہ ان کو کسی کو آگے نہیں آنے دیں گے اور یہ منطقی جہاں تک پہنچائیں گے. کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے کہ آپ نے انتہائی اہم ایشو کو آج میڈیا کے سامنے پیش کر دیا، قوم کے سامنے یہ وضاحت کر دوں جو آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے ذاتی طور پہ ان کے ساتھ، وہ آپ نے شیئر کیا ہے. میں تو جو ایف آئی آر میں لکھا ہے ایف آئی اے کی طرف سے، اس کانٹینٹ پر رہتے ہوئے شاہ بوستو صاحب، آپ کی نظر میں یہ معاملہ، ابھی بات کی مصدق صاحب نے بھی کہ یہ معاملہ ایک ادھر تک نہیں آگے ہو سکتا ہے آگے تک، یا پھر یہ ادھر تک ہے کدھر تک ہے معاملہ؟ دیکھیں جی، میں نے ایف آئی آر نہیں پڑھی اور مجھ کو نہیں پتا کہ ایکچولی کیا چارجز فریم ہوئی ہیں، اور یہ تو پتہ چلے گا جب آگے جا کے کہ ان پہ کیا الزامات ہیں. ابھی جو آپ بتا رہے تھے کہ شاید انہوں نے رینٹ کے معاملے میں کوئی خود جو اخبار میں آیا ہے، تو وہ تو 3-4 کروڑ روپے کا میرے خیال میں ان پہ الزام ہے. اور جو ایف آئی اے نے کارروائی کی ہے، میں اس کی وضاحت کروں، وہ دیکھیں چونکہ میں نے اسے پہلے گزارش کی کہ تقریباً کوئی 90,000 کے قریب جو ہے وہ صرف بلوچستان میں فیک این آئی سیز دیے گئے ہیں. اور میں جو دیکھ رہا تھا، آج تھوڑی سی ریسرچ کی تھی، تو 25-26 ہزار تو فیک پاسپورٹس ایشو ہوئے ہیں جو مل گئے ان کو، اور جس کی تصدیق شاید منسٹر انٹیریئر نے بھی کی ہے. اب چونکہ ایف آئی اے کی یہ جورسڈکشن ہے، ہیومن ٹریفکنگ اور ہیومن سمگلنگ یا اس طرح کے جو معاملات ہیں، اور جو آپ کے یہاں پہ رجسٹریشن سے متعلق ہے، وہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن ہے، ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے، ان کے شیڈول میں ہے موجود یہ، اور یہ فیڈرل افینس ہے. تو نیب میں یہ معاملہ نہیں جائے گا. یہ چونکہ صرف کرپشن نہیں ہے، یہ تو معاملہ کچھ اور بھی ہے اس میں. اچھا، تو اس لیے یہ یقیناً ایک دفعہ ایف آئی اے کی اگر انکوائری شروع ہو جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی آسانی سے ختم ہوگی، کیونکہ ان کا ایک طریقہ ہے، یہ اپنی پہلے انکوائری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے. اس طرح اتنا آسان نہیں ہوتا ایف آئی اے کا گرفتار کرنا. اور پلس جب کورٹ نے بھی دیکھا، کورٹ نے یقیناً الاؤ تب کیا ہوگا، اور ان کی جو بیل ہے اس کو انہوں نے کنفرم اس لیے نہیں کیا کیونکہ کورٹ کے سامنے وہ شواہد رکھے گئے ہوں گے جس کی بنیاد پہ کورٹ نے یہ فیصلہ کیا اور یقیناً درست کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے.
رہا سوال چودھری نثار صاحب کا، تو میں آئی ایم ناٹ ہولڈنگ بریف آن ہز پارٹ، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے کم از کم یہ تو اجازت دے دی کہ آپ اس کو گرفتار کریں. حالانکہ اگر وہ چاہتے تو ایف آئی اے بھی ان کے انڈر ہے، اور اگر بہت زیادہ پریشر پڑتا تو شاید کچھ معاملات بن بھی سکتے تھے، لیکن کم از کم اس حد تک انہوں نے ان کو اجازت دی ہے. لیکن جو چیز مجھ کو جس سے شکایت ہے چودھری صاحب کے ساتھ وہ یہ ہے کہ دیکھیں چودھری صاحب کا میں نے آپ کو جیسے ذکر کیا کہ 2016 کا ایک مجھ کو اچھی طرح یاد ہے ان کا پریس کانفرنس، جس میں انہوں نے 800 ملازمین کو ٹرمینیٹ کرنے کی بات کی. سر اس کی جو ٹرمینیٹ کرنے کی بات ہے میں اسی بات پہ آؤں گا، کیونکہ وہ رپورٹ جو تھی نا جو سینٹ میں پیش ہوئی تھی، سینٹ کی فنکشنل کمیٹی میں، اس رپورٹ کو ہم دکھائیں گے اسکرین کے اوپر، کیونکہ ہمیں بریک لینا ہے اس وقت. اس بریک کے بعد جب آئیں گے تو آپ کو یہ دکھائیں گے کہ کتنے ملازمین برطرف ہوئے، کتنے پوچھ گچھ ہوئی اور برطرف کیوں ہوئے، پوچھ گچھ کیا ہوئی، اور اس کے بعد کویت کی ایمبیسی میں بھی ریسنٹلی کیا ہوا، نادرا نے کیا لیٹرز لکھے، کس کے خلاف چارج شیٹ کس کو کیا، ایف آئی آر کری کویت میں پاکستان ایمبیسی کے اندر، اور اس کے ساتھ دیگر کیسز جو پینڈنگ چل رہے ہیں اس وقت نادرا کے حوالے سے بے نقاب کریں گے. میرے ساتھ رہے گا، اس بریک کے بعد آپ کو بات جوائن کریں گے. Corruption or NADRA, they are entities of each other. They can't go together. ایک آپ کی نیشنل ڈیٹا بیس اور رجسٹریشن اتھارٹی اور وہاں کرپٹ لوگ بیٹھے ہوں، unheard of, unbelievable, unacceptable. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، جہاں پر ہم بے نقاب کر رہے ہیں، آپ کو فیکٹس بتا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا ایف آئی آر رجسٹر ہوئی ہیں، ایف آئی اے نے کیا کارروائی کی ہے نادرا کے چند ایسے عناصر کے خلاف جو کہ بدعنوانی ملوث تھے. ڈی جی نادرا کو کل اریسٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رپورٹ جو آپ کو میں بتاؤں تو یہ اکتوبر 2016 میں سینٹ آف پاکستان فنکشنل کمیٹی میں پیش ہوئی ہے. سینٹ کی کمیٹی میں پیش ہوئی، جس کمیٹی کے اندر پیش ہوتے ہوئے نادرا کی جانب سے ایف آئی اے کی جانب سے جو نمبرز ہوئے نادرا کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ تقریباً 765 کے قریب امپلائیز کو سیک کیا گیا. فیک این آئی سی والے معاملے کے اندر 765 امپلائی کو اس وقت سیک کیا گیا، 856 امپلائیز کو گرل کیا گیا، ان سے پوچھا گیا، ان سے سوال جواب کیا گیا یہ فیک این آئی سی والے معاملے کے اوپر. یہ بڑا اہم معاملہ ہے، معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا ہے کہ آخرکار یہ جو نادرا میں اس طرح کے این آئی سی کیسے بک جاتے ہیں. کیا دہشت گرد بھی خرید سکتے ہیں این آئی سیز اور وہ اس کے بعد پاسپورٹ بھی بنا سکتے ہیں؟ ہم نے ایسے بہت سے انسیڈنٹس دیکھے ہیں پاکستان میں. یہ بڑا اہم. میرے ساتھ شہاب اوستو صاحب موجود ہیں، وزیر ماہر قانون ہیں، جناب کنور دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور جناب بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب سابق ڈی جی نیب پروگرام میں موجود ہیں. مصدق عباسی صاحب، سر یہ جو فیک این آئی سی والا معاملہ ہے آپ کے نزدیک یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچا ہے نہیں پہنچا ہے؟ کیونکہ تھریٹ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اب تک کیا ایکشن انٹیریئر منسٹری کے کس طرح کے آپ کو لگتے ہیں؟ دیکھیں، جب مجھے یاد ہے پریسائزلی سفران، جب میں ڈائریکٹر جنرل تھا کے پی کے کا، تو ہم نے فیک افغان کارڈز جو ہیں بے بہا ہم نے وہاں پہ پکڑے تھے. آپ حیات آباد میں چلے جائیں، ایک سب سے جو بڑا سیکٹر ہے اس میں افغان جو ہیں وہ پراپرٹی اون کرتے ہیں. ابھی کوئی بھی افغان جو ہے وہ لیگلی پراپرٹی جو ہے اون نہیں کر سکتا، اور وہ پراپرٹی انہوں نے جو اون کی ہے وہ فیک آئی ڈی کارڈ کے بیس کے اوپر کی ہے، جو کہ انہوں نے ہمارا نیشنل آئی ڈی کارڈ نادرا نے بنا کے ان کو دیا. اور میں تو کہوں گا کہ انہوں نے سیف ہاؤسز ایک طرح سے پرووائڈ کیے ٹو دا ٹیررسٹ جو کہ افغان سے اکراس دا بارڈر آتے ہیں. پلس جو شباب صاحب نے بات کہی کہ ٹریفک سمگلنگ، ہیومن سمگلنگ کے اندر نادرا کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا اس معاملے میں، کہ جب افغانیوں کے فیک آئی ڈی کارڈز بنے، اس کے اوپر ان کے پاسپورٹ بنے، اور آپ جتنے بھی گردنیں اترتے آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب کے اندر جس میں زیادہ تر یہ سمگلنگ ہوتی ہے اس کی ہیرن کی اور باقی چیزوں کی، تو وہ موسٹلی جو لوگ وہاں پہ بتاتے ہیں وہ افغان نیشنلز ہوتے ہیں. تو نادرا، جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بڑا سینسٹیو ہمارا یہ ادارہ ہے. اٹ از مور سینسٹیو دین آئی ٹیل یو آئی ایس آئی اینڈ ایم آئی، بیکاز یہ آپ کے گھروں کے اندر تک کی انفارمیشن کو جانتے ہیں، سینسس سے لے کے، لائسنس سے لے کے، پاسپورٹ سے لے کے، شناختی کارڈ سے لے کے، دے ہیو ایکسیس ٹو ایوری تھنگ. اور اس ادارے کے لیے اسپیشل
सेल होना चाहिए, जो वॉच डॉग होना चाहिए, जो इस अदारों को देखे इंडिपेंडेंट। और जिस तरह ने कहा कि चौधरी निसार साहब इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, तो उनको चाहिए कि इसके ऊपर कोई अपना ऐसी लॉ बना के इसके ऊपर इंडिपेंडेंट कोई ऐसा वॉच डॉग रखें जो इनके सब डिसिप्लिन्स को देखे। दे आर स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग, और इनकी हर एम्बेसी में, फॉरेन एम्बेसी के अंदर इनका ऑफिस है। देयर इज अनदर बहुत बड़ा वल्नरेबिलिटी और सेंसिटिविटी है। ये जो फॉरेन एम्बेसी का आपने जिक्र किया को सामने रखते हुए इट नीड्स स्पेशल हैंडलिंग। ठीक है सर, यही एफआईआर भी हम दिखा देते हैं। गवर्नर दिलशाद साहब, सेंसिटिव मामला है। अब ये कुवैत एम्बेसी के अंदर ये भी 9 अक्टूबर 2016 की गवर्नर दिलशाद साहब एफआईआर है, जो कि एक इंडिविजुअल जो नादरा का ऑफिसर है उसके खिलाफ काटी है एफआईए ने, जिसने एम्बेजलमेंट की है। नायकॉप की जो फीस लेते हैं उस फीस के अंदर तकरीबन $82,000 की करप्शन है, $82,000 की करप्शन है। लेकिन सर ये एफआईआर रजिस्टर हुई एम्बेसी के अंदर। कितना सेंसिटिव मामला आपकी नजर में गवर्नर दिलशाद साहब? ये नहीं, बहुत सेंसिटिव मसला है। इसलिए है कि नादरा ने के पास असला का जो रिकॉर्ड है, जितने असला लाइसेंस जारी किया जाता है, वो भी नादरा के पास ही उसका तमाम डाटा मौजूद है। मैं आपसे गुजारिश करूं, पहली बात यह है कि ठीक है चौधरी निसार साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको जाना चाहिए क्रेडिट, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चेयरमैन जो मौजूदा उस्मान मुबीन साहब हैं, वो बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और ईमानदार आदमी हैं वो। लेकिन उनके नीचे जो टीम है वो सारी सियासत ज़्यादा है। उनकी तमाम अपॉइंटमेंटें जो हैं वो पिछली गवर्नमेंट ने की, डायरेक्ट अपॉइंटमेंटें की, कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया, उनको लाखों रुपए की तनख्वाहें दी गई और इसके साथ डेली वेजेस पर रखे गए। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर थे। नादरा में पहली मरतबा पॉलिटिकल वर्करों की अपॉइंटमेंट ये 2009-2010 के बाद शुरू हुई है और अभी तक इसका सिलसिला जारी है। लेकिन उस्मान मुबीन ने काफ़ी रिकॉर्ड डाली है और उसको सरपरस्ती हासिल है चौधरी निसार खान की। लेकिन अब सबसे पहली बात ये 856 या 756 लोगों को निकाल देना हल है मसले का या नहीं है गवर्नर दिलशाद साहब? जो रिपोर्ट सेनेट में पेश हुई नहीं, हमने बरतरफ कर दिया गया। 11,000 नहीं, जब 11,000 का स्टाफ है, 11,000 के स्टाफ में 850 आदमी निकालना मामूली बात है। असल बात यह कि इसकी सबकी छानबीन करवाई जाए, सबको देखा जाए कि इनकी अपॉइंटमेंटें जो हुई हैं सियासी बुनियादों पर हुई है, बलूचिस्तान में, सिंध में, ख़ास तौर पर पंजाब में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सियासी अपॉइंटमेंटें हुई हैं वो सिंध में हुई है, बलूचिस्तान में हुई है, पंजाब में भी हुई हैं। इनकी वजह से सारा ढांचा जो था नादरा का वो धर्म भरम हो गया। वरना नादरा इंटरनेशनल इसकी हैसियत है, इसकी बहुत बड़ा इसका वक़ार है, 50 मुल्कों में ठीक है, मैं दोस्त ने जिक्र किया, इसका नाम है। अब इसको चाहिए कि छानबीन करे, स्क्रूटनी करे, जांच पड़ताल करें, इन सबके जितने भी पॉलिटिकल जितनी अपॉइंटमेंट हुई है उसका एक्शन लिया जाए, उनको बरतरफ किया जाए और सही सर्विस के तहत नादरा में जो है वो अपॉइंटमेंट की जाए, ताकि एक नादरा एक कौमी इदारे की तरह सामने आए। अब आपके इन्होंने बड़ा काम करना है। अब मरदम शुमारी शुरू हो रही है। अब मरदम शुमारी का सारा डाटा जो है वो नादरा ने ही कैलकुलेट करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब मरदम शुमारी का वक्त भी आ रहा है, इंतखाबी फरिश्तों भी आज से नौ बननी हैं और इनके नादरा के बारे में बहुत सी शिकायतें आई हैं कि इन्होंने हमारी इंतखाबी फरिश्तों में भी टैंपरिंग की है, जहाँ इस पर भी इलेक्शन कमीशन ने अपने बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर दिए थे कि जी हमारी इजाज़त के बगैर ये अपने इंतखाबी फरिश्तों में अब इतने सारे मामला हैं गवर्नर साहब, कोई ये तो पूरा कमीशन बनाया जाए जो इस मामले की तहकीकात करे, इसको दुरुस्त करे, इसको सही सिंध में लेकर जाए। बड़ा लंबा चौड़ा ये तो काम हो गया गवर्नर साहब, पूरा कमीशन तैनात होना चाहिए या आप समझते हैं डायरेक्शन सही हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएंगी चीजें? क्या होगा? पनामा केस आने दें, पनामा केस का फैसला जब आ जाएगा तो तमाम इदारे बड़े फाल हो जाएंगे, इसमें कि ख़ास तौर पर नैब भी फाल हो जाएगी, FIA भी फाल हो जाएगी। सारे मुल्क की इदारों की और किस्मत का फैसला ये पनामा फैसला आने के बाद होगा। पनामा ने अगर सही फैसला कर दिया, 20 करोड़ अवाम का फैसला कर दिया, तमाम इदारे ठीक हो जाएंगे। ये 2010 से 12 के दरमियान हुआ है। शाह बोस्तो साहब, ये खत जो है ये एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन कुवैत की जानिब से बाकायदा जो डेटा मांगा गया है वो फराम किया गया, जो टोटल नंबर ऑफ रिसीव्ड बुकलेट्स हैं यानी नायकॉफ फीस की, वो सारा डिटेल्स FIA को फराम की गई। उसको साहब ये कितना सेंसिटिव, जिस तरह अभी मुसद्दिक साहब ने कहा कि बड़ा सेंसिटिव इदारा है, एम्बेसी से भी तैनाती आए हैं, बड़े अहम इदारों अहम जगहों पर लोग लोकेटेड हैं उसको साहब ये, और अभी 856 एम्प्लॉय 756 एम्प्लॉय का जिक्र किया हमने, ये काफ़ी है, इसके आगे क्या होना चाहिए? देखिए सर, बात ये है कि आपको पता है कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो दरअसल आपको एक लाइसेंस मिलता है जो आप कहीं पे भी उसको इस्तेमाल करके आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, आप बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं, आप जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी शुरू कर सकते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट भी ले सकते हैं।
تو یہ NIC اور اس کے بعد اس پہ جب آپ پاسپورٹ بنا لیتے ہیں تو پھر آپ انٹرنیشنل ٹریولنگ بھی کرتے ہیں. تو اب اگر آپ نے نائکاپ کا جو ہے وہ دراصل ایک سہولت ہے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو یہ ایک چونکہ ان کی ڈیول نیشنلٹی ہوتی ہے ان کو یہ سہولت ہوتی ہے وہ ٹریول کرتے ہیں اپنے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ پہ وہ انگلش میں ہوتا ہے اس کی لینگویج ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ ایک فیسلٹی ہے کہ بجائے آپ 2 پاسپورٹس رکھیں آپ یا پاکستانی نیشنلٹی ختم کر کے ادھر کی لیں ادھر کی لیں تو انہوں نے ایک طرح سے ایک برج بنائی ہوئی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں نائکوپ کے جو آئی ڈی کارڈز ہوتے ہیں کیونکہ جیسے میں نے گزارش کی بینک اکاؤنٹ آپ اس سے کھولتے ہیں ٹریولنگ مطلب ہر جگہ پہ آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے یہ. اب اگر آپ نے اس طرح کے یہ تو ایک کویت ایمبیسی کی آپ قطر ایمبیسی کی کویت ایمبیسی کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ایک چونکہ یہ ایک چیز سامنے آ گئی ہے لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے بہت سے اور بھی جو ہے واقعات ہوئے ہوں گے جن کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھارو انکوائری ہونی چاہیے کہ کون کون سے ہیں. جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ دیکھیں نام ملک کا خراب ہوتا ہے جب کوئی ٹیررزم ہوتی ہے کسی بھی جگہ دنیا میں اور اس کی آئیڈینٹی کا پتہ چلتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے پاسپورٹ یا اس کا جو بھی آئیڈینٹی ہوگی اس کی اگر وہ پاکستان سے اس کا تعلق رکھتا ہے وہ تو ہم بدنام ہوتے ہیں. اب کس کو کیا پتا کہ وہ واقعی پاکستانی بھی تھا یا افغان تھا یا کوئی اور ازبک تھا وہ تو اس کو چونکہ پاسپورٹ پاکستانی ہوتا ہے یا آئی ڈی کارڈ پاکستانی ہوتا ہے تو سارا جو ملبہ گرتا ہے وہ ہمارے ملک پہ گرتا ہے. تو یہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جیسے کسی زمانے میں بنگالیوں کو مل جاتا تھا آئی ڈی کارڈ چلیں وہ لوکل لیول پہ آ کے امپلائمنٹ آپ سے لے لیتے تھے. یہ تو اس وقت ایسا مسئلہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر پوری دنیا میں کوئی ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے پاکستان اس وقت ویسے ہی بڑے مسائل میں گرا ہوا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ نادرا میں کچھ لوگوں نے بیٹھ کے پیسے کمانے کے چکر میں اپنے ملک کا جو ہے اپنے ملک کی فیوچر سیکیورٹی کو جو انہوں نے رسک کر دیا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ 2005 سے لے کے اس وقت تک جو ڈیٹا میری نظر سے گزرا ہے تقریباً کوئی 45,000 انہوں نے نادرا نے آئی ڈی کارڈ کی بیسس پہ پھر بعد میں ان کو پاسپورٹس ملے ہیں جو کہ پاکستانی لوگ نہیں تھے وہ باہر کے لوگ ہیں 45,000. اب آپ مجھ کو بتائیں کہ یہ 45,000 لوگ جو ہیں وہ 2005 کی ڈیٹا بتا رہا ہوں 2005 سے شروع ہوئے ہیں. چودھری نثار صاحب جو میں پہلے بات کرنا چاہ رہا تھا جو رہ گئی بیچ میں چودھری نثار صاحب نے جب 6 مہینے پہلے پریس کانفرنس کی تھی 800 لوگوں کو ٹرمینیٹ کیا تھا تو مجھ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بعد یہ خاموش ہو کے چپ کر کے بیٹھ کیسے گئے. اگر اس وقت یہ کوئی ایکشن لیتے اور اس وقت کوئی کمیٹی بٹھاتے اور اس کی تھارو انکوائری کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے اس کو اگر تھارولی چیک کرتے ہیں تو یہ مسئلہ جو آج آپ کے سامنے آیا نہ ہوتا. شاہباز صاحب میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کروں گا قبر دلشاد صاحب بریگیڈیئر مصطفی عباسی صاحب پروگرام میں آپ نے جوائن کیا ہے. آپ کو یہ بتایا جو کاروائی FIA کی طرف سے ہوئی نادرا کے DG کو گرفتار کیا گیا کس FIR پر کیا گیا ضمانت ان کی کیوں منظور نہ ہوئی آخرکار الزام کیا تھا اس کے علاوہ جو انکوائری سیل نہیں ہے اہم میگا کیسز سیل ہیں ان کی پیش رفت کیا ہے بے نقاب کی فیڈ بیک لکھے گا فیس بک ای میلز اور ٹویٹر پر دیکھتے رہے گا اب تک.